کیا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے، اور یقین کیجئے یہ آسان ہے انشاءاللہ۔ آپ نے مرکب اضافی کا کافی انٹینس جو ہے وہ ٹاپک پڑھا ہے، اور اب چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائیں گی۔ اچھا، اس کے جو اس کا نام جو ہے وہ ہے مرکب جاری۔ اچھا جی، مرکب جاری آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا ہم 4 مرکب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، موصوف اور صفہ۔ اس کو انشاءاللہ میں جب یہ ٹاپک اینڈ کروں گا نا تو سارا ایک دفعہ سمرائز کرواؤں گا۔ پھر آتا ہے مرکب اشاری، اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک ہے جی، مرکب اشاری۔ پھر آتا ہے، ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا مرکب اضافی، اور پھر پیچیدہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، اور بہت ساری، اور پھر ہم نے اسماء خمسہ وہ ساری پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب آخری جو انشاءاللہ مرکب کے اوپر جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب جاری کا، ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ بہت آسان ہے، مرکب جاری۔ نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں پہلے آپ کو تھیوری دے دوں، اسم سے پہلے آئیں گے، فعل کی بات ہی میں کر رہا، اور ان کی وجہ سے جو اگلا اسم ہوگا نا وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ میں اب یہ بات جو میں نے کہی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بورڈ میں، جی یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ عربی میں کچھ حروف ہیں، ٹھیک ہے، حروف ہیں، یہ کچھ لیٹرز ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے، فعل نہیں، فعل یہ ڈیمانڈ نہیں پوری کرتا، اور ان کی وجہ سے جو اس سے اگلا اسم ہوگا نا وہ حالت جر میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ٹوٹل جو ہے وہ 17 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ، ٹھیک ہے، حروف ہیں، حروف جارہ۔ اس کے بھی 2 اجزاء ہوں گے، جو اسم اگلے اسم کو، جو حرف اگلے اسم کو حالت جر میں لے کے جائے گا اس کو ہم کہیں گے حروف جارہ، ٹھیک ہے، اور جو حالت جر میں جائے گا وہ مجرور ہو جائے گا نا، یعنی وہ مجرور کا مطلب ہوتا ہے جو حالت جر میں گیا ہوا ہے، یہ بیسیکلی مفعول کا وزن ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ مجرور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو اسم حالت نصب میں ہوگا اس کو ہم منصوب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے، مرفوع۔ تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو مجرور ہے یعنی حالت جر کے اندر گیا ہوا ہے، تو جو اسم حالت جر میں جائے گا وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ حروف جارہ اور مجرور یہ مل کر بیسیکلی بناتے ہیں آپ کا مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب جاری بار بار پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ جیم ہے، صحیح ہے، مرکب جاری، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اب وہ کیا ہے میں نے بیسیکلی بتایا، وہ 17 ہیں، قرآن مجید میں 11 استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے انشاءاللہ گول، اور باقی بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کے میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن فی الحال آپ نے 11 پہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں یاد کرنے کے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹوٹل 11 ہیں انشاءاللہ۔ آج جو ہے ہم اس کا تقریباً آدھا پڑھیں گے، آج ہم پہلے 5 پڑھیں گے، اور وہ پڑھیں گے جو سنگل حرف کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی حرف ہے اس کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ترتیب کے ساتھ، اور اسی ترتیب سے اپنے یاد کرنا ہے، جلدی یاد ہو جائے گا۔ میں یہاں نمبرنگ دے دیتا ہوں، اور 5، ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ کمز با، ٹھیک ہے، پھر تا، پھر کاف، پھر لام، اینڈ پھر واو، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد کریں، اور آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے حروف جارہ کیا ہیں تو آپ اس طرح سے بتا سکیں۔ تو یہ وہ ہیں جو سنگل، دیکھیں نا ایک ہی لیٹر ہے نا، یعنی اس سے کیا مطلب ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا، یعنی جس کو دوسری بات بتاؤں گا، یعنی کچھ ورڈ ہیں جو 2 لیٹرز کے اوپر مشتمل ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے ایک ورڈ ہے فی، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، لیکن اس میں دیکھیں یہ ایک فا ہے اور ایک یا ہے، یہ 2 حروف ہیں نا، تو یہ ڈبل اس کے اوپر ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ آج ہم سنگل پڑھیں، جیسے صرف با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام اینڈ واو۔ سو اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، با تا کاف لام واو۔ اگین با تا کاف لام واو، اس کو ایٹ لیسٹ 5 دفعہ پڑھیں، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو۔ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، با تا کاف لام واو 5 تک تو انشاءاللہ کل آپ کو یاد، اور یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ ہم نے یہاں تک یاد کر لی ہیں۔
جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں یاد کرنے کے لیے وہ پلیز یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ با تا کاف لام واو. اور میں اگین کہہ رہا ہوں اس کو یاد کیجئے. اگر آپ نے ضمائر والا ہوا ہما ہم والا ابھی تک یاد نہیں کیا تو اس کو یاد کیجئے. اب آگے جا کے میں جب مثالیں پڑھاؤں گا تو میں ڈائریکٹلی لکھ دیا کروں گا اور پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یاد کرنا ہے ٹیبل. اب جیسے آج میں نے اخی لکھا ہے، اب مجھے شور نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. سو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، جن کو وہ اخی والا سمجھ میں نہیں آیا وہ مجھ سے پوچھیں، اور انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے حالت رفع نصب والے جو ضمیر ہیں ہوا ہما ہم اور اٹیچ ہو ہما ہم ان کو یاد کریں انشاءاللہ. اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں. خیر، با تا کاف لام واو یہ آپ نے اس طرح یاد کر لیا انشاءاللہ. اب اس پہ کیا ہوگا، بیسیکلی اس با کے نیچے زیر ہوگا، ٹھیک ہے، تا کے اوپر زبر ہوگا، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے نیچے زیر بھی ہوگا اور زبر بھی آئے گا. وہ کس کنڈیشن میں آئے گا؟ یوزلی زیر ہوتا ہے لیکن زبر آئے گا، وہ کس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو واو ہے اس کے اوپر بھی زبر آئے گا. تو اب دیکھیں ماشاءاللہ ساروں کے اوپر تقریباً زبر ہی ہیں. اچھا، اب میں ایگزامپل بتاؤں گا، آپ کو فوراً سے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ سبحان اللہ اگین بہت ساری باتیں جو ہے وہ کھل جائیں گی. میں کہتا ہوں القلم. اچھا، اس با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. ساتھ ساتھ میں اس کے معنی میں بتاتا جاتا ہوں، کے ساتھ. جیسے کہ میں کہتا ہوں القلم، القلم، القلم. دیکھیے نا، اوریجنل ورڈ حالت ڈیفالٹ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت رفع میں القلم. لیکن میں نے کہنا ہے قلم کے ساتھ، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بالقلمی، بالقالا. اب دیکھیں اس با کی وجہ سے جو آگے اسم تھا القلم وہ حالت جر میں چلا گیا، تو یہ بن جائے گا بالقلمی، ٹھیک ہے. اس طرح میں کہتا ہوں حق کے ساتھ، تو میں کیا کہوں گا؟ بالحقی، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ. اس طرح میں کہتا ہوں اللہ کے اسم کے ساتھ، تو میں کیا کہوں گا؟ بسم اللہ. تو دیکھیں وہ اسم آپ کو پتہ ہے نام کو کہتے ہیں، تو با کی وجہ سے اسمی ہو گیا، بسم اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ تھا با. اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا. بالحقی، حق کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں تا کے اوپر. جو تا ہے یہ بیسیکلی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے، ٹھیک ہے. میں یہ بسم اللہ تھوڑا صاف کر لوں. اور وہ بھی خاص کر جب اللہ کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے، قسم کے لیے اللہ، ہم یعنی اس کے ساتھ کوئی اور قسم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی ورڈ بنے گا وچ از تاللہ، تاللہ. تو دیکھیں تا کی وجہ سے اس ہا کے نیچے زیر آ گیا، تاللہ وچ مینس اللہ کی قسم. یہ میں نے اللہ کے ساتھ مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے بھی واو ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی، یہ بھی بیسیکلی قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واو قسمیہ. تو اس میں آپ دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم. اور پھر آپ کو قرآن جت میں ملتا ہے والعصری، چلیں یہ بھی یہیں پہل کر دیتا ہوں. اس طرح پھر آپ کو ملتا ہے والشمسی، ٹھیک ہے نا. ان ساروں کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس واو کی وجہ سے، ٹھیک ہے. والقمری، ٹھیک ہو گیا، والقمری. یہ را کے نیچے زیر کیوں آیا؟ اس واو کی وجہ سے، واو قسمیہ. لیکن ابھی جو تا ہے نا، تا والی قسم، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ تلعصر یا تشمس، نہیں، اس میں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تاللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، صرف اللہ کا نام لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ. کاف کیا ہے؟ اچھا، کاف کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہو کی طرح، ٹھیک ہے نا، یا جیسے آپ کہتے ہو لائک، انگلش میں نہیں کہتے ہو. میں انشاءاللہ اس کو ایگزامپل دیتا ہوں کو سمجھ میں آ جائے گا. کی طرح آپ کہہ لیں کہ جیسا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ورڈ آتا ہے. کی مانند، ٹھیک ہے. یا انگلش میں جیسے آپ کہتے ہو لائک، لائک دس. جیسے کہ میں کہتا ہوں چاند کی طرح، تو یہ بن جائے گا کل قمری، کل قمری. تو یہ کاف آ گیا یہ والا، یہ الف اور لام آ گیا بیسیکلی جو القمر میں تھا، کل قمری، چاند کی طرح. میں نے کہنا ہے پہاڑ کی طرح، تو یہ بن جائے گا کل جبالی، پہاڑ کی طرح. میں نے کہنا ہے پتھر کی طرح، تو یہ بن جائے گا کل حجارہ. حجارہ کہتے ہیں بیسیکلی پتھر کو، حجارہ، تو کل حجارہ تھی، ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ الف لام اس طرح سے آئے، الف لام کے بغیر بھی آ سکتا ہے. جیسے میں کہوں درخت کی طرح نا،
اب وہ درخت کے اوپر جو ہے وہ الف لام نہیں ہے، تو یہ شجراتن کہتے ہیں درخت کو، کسی درخت کی طرح شجراتن. تو اگر میں نے کہنا ہے درخت کی طرح تو میں یہاں سمپل اس کے ساتھ کاف لگا دوں گا، تو یہ بن جائے گا کا شجراتن. ٹھیک ہے نا، کا شجراتن حالت جر میں چلا گیا، کا شجراتن درخت کی طرح. ٹھیک ہے، گھر کی طرح تو آپ بولو گے کا بیتن. ٹھیک ہے، اگر کسی گھر کی طرح الف لام نہیں ڈلا ہوا. تو یہ بات ہے کاف کے بارے میں، یعنی طرح، مانند، لائک. اب کل قمر یعنی لائک مون، کل جبال لائک ماؤنٹین. تو یہ ہے کاف کا مطلب. ایک رہ گیا وہ ہے لام. یہاں پہ بیسیکلی جگہ بھی تھوڑی رہ گئی تو اس کو میں باہر لکھ لیتا ہوں لام. یہ آ گیا جی آپ کا لام. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہتے ہو لام جارہ. لام جارہ، جارہ آپ کو پتہ نا، ایسا لام جو، یعنی جارہ آپ کو پتہ ہے، میں نے حروف جارہ جو آگے والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں، تو لام جارہ وہ والی لام ہے. ٹھیک ہے، میں نے لام جارہ کیوں کہا اس کو، اب اپنی لام والا میں نے آپ کو ایک لسٹ بنوائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کسی کو لام تعریف لکھوایا تھا مجھے، انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں لام تعریف کیا ہوتا ہے، اور اس لسٹ میں اس کو ایڈ کریں جا کے، لکھیں نیکسٹ لام جارہ، ایسا لام جس کے بعد والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. اس کے دو مطلب ہے، دوسرا میں بتاتا ہوں. کے لیے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہو فور. ٹھیک ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں زید، زیدن، زیدن، تو میں نے کہنا ہے زید کے لیے، تو یہاں میں لام ڈالوں گا تو بن جائے گا لی زئی. اب اس کی وجہ سے حالت جر میں جائے گا تو یہ بن جائے گا لی زیدن. ٹھیک ہے، لی زیدن کیا مطلب ہے؟ زید کے لیے. میں نے کہنا ہے آدمی کے لیے، تو میں کہوں گا لی راجولن. ٹھیک ہے، لی راجولن. ٹھیک ہے، اچھا اگر یہی نام اگر آپ فرض کریں کہ الف لام کے ساتھ ہوتے، جیسے کہ اب یہاں پہ رجل تو کوئی بھی آدمی ہے نا، میں کہنا ہے الرجل، الرجل، الرجلو، الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر سنگل پیش آ جائے گی، الرجلو. اب میں نے کہنا ہے آدمی کے لیے، سیم وہی ورڈ ہے، لیکن اب یہاں پہ جب لام میں ڈالوں گا نا الرجل، تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے الرجل میں جو الف لام پڑھا تھا، یہ الف لام یہ والا لام تعریف تھا، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ہم نے کہا تھا اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ جو ساتھ میں لکھا ہے نا حمزہ، یہ تو حمزۃ الوصل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس سچویشن میں جب آپ لام ڈالیں گے نا اس کے اوپر لام جارہ، تو یہ جو حمزۃ الوصل تھا نا اس کو بھی ہم لکھیں گے نہیں، یہ بھی یعنی یہاں سے غائب ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے کچھ شکل بن جائے گی، اس طرح سے. یہ والا لام میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں. اگین میں نے کیا کہا کہ جب الف لام والے ناموں کے اوپر آپ لام جارہ ڈالیں گے نا، تو جو حمزۃ الوصل حمزہ ہم نے لکھا تھا نا ایک الف جو کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ لکھنے میں نہیں آتا. تو یہ دیکھیں یہ آ گیا لام جارہ، میں یہاں مینشن بھی کر دیتا ہوں. اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے، ایسا لام جو اسم کو معرفہ بناتا ہے. سو للرجولی، اس طرح سے للرجولی. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے میں کہوں لڑکے کے لیے تو یہ بن جائے گا للولدی. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات سمجھ میں، اصل میں یہ تھا بیسکلی الولد نا، الولد. تو یہ جو ال میں حمزہ تھا اس لام کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا، تو یہ للولدی، یہاں لکھنے میں بھی نہیں آیا، للولدی. ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ نے یاد رکھ لی. تو یہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا نوٹ تھا کہ جب بھی آپ معرفہ کے اوپر لام جارہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ پھر آپ نہیں لکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا للرجولی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات جو میں نے انشاءاللہ آخری بات ہے لام کے بارے میں، وہی ہے کہ بعض اوقات یہ جو لام ہے نا وہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ملکیت سے مراد یہ ہے جیسے کہ میں نے کہنا ہو لام، میں پہلے لکھ لیتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں لام تملیک. ٹھیک ہے، لام تملیک. تملیک کا مطلب ملکیت. ملکیت سے مراد کیا ہے آپ کہیں گے؟ جیسے میں کہتا ہوں، اب دیکھیں میں نے لکھا تھا لام جارہ میں، لام جارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے لیے، فور. اس کا مطلب یہ ہوگا سمپلی کا، سمپلی کا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے کہنا ہے زید کا، یہ زید کا ہے. تو جب میں کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں اردو میں تو اٹ شوز کہ یہ چیز زید کی ملکیت میں ہے. تو اگین میں سیم وہی لکھوں گا لی زیدن، یہ وہی والا مطلب لام، اس کو ہم اب لام تملیک کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کام اس کا وہی ہے کہ وہ اسم کو حالت جر میں لے کے جائے گا. اب یہاں بھی اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید کا. ٹھیک ہے، اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کے لیے کا ترجمہ کرنا ہے یا کا ترجمہ کرنا ہے.
انشاءاللہ آپ کو جملے کے اندر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کے لیے والا کرنا ہے یا صرف ملکیت والا کرنا ہے یا دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے لام تملیک کے اوپر. اسی سے انشاءاللہ میں لام تملیک کی جو رہی باتیں ہیں وہ آپ سے آنے والے درس میں کروں گا انشاءاللہ. اور مزید تفصیل سے انشاءاللہ 2-3 باتیں جو لام کے اوپر ہم انشاءاللہ لام والا جو ٹاپک ہے، لام والا ٹاپک انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا ریوائز بھی کروا دوں گا، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے لام تملیک کو اور لام جارہ جو بھی انشاءاللہ آج ہم نے پڑھا ہے. تو یہ آج ہمارا بیسکلی مرکب جاری کا ٹاپک تھا. ہم نے پڑھا کیا ہے کہ ایک ایسے بیسکلی حروف ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل 17 ہیں، ہم نے 11 پڑھنے ہیں اور آج بیسکلی ہم نے 5 پڑھے، اور ان کی وجہ سے جو اگلا اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، اور حالت جر والے میں جانے والے اسم کو آپ مجرور بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرور ہے، وچ مینس حالت جر میں ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ یہ کہنا چاہیں نا یہ حالت نصب میں ہے تو آپ منصوب کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ایک ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ حالت رفع ہے یا یہ کہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، اس کا مطلب یہ کہ حالت رفع میں ہے، تو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم نے اس کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھا تھا، با تا کاف لام واو، اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے سارے معنی جو ہے انشاءاللہ ہم نے کر لیے تھے. سو آج اس کی پہلی کلاس، اس کی انشاءاللہ بس 2-3 ہی کلاسز ہوں گی اور یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ پلیز پوچھیے. ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.